معزز محترم سامعین کرام، بالخصوص حضرت حافظ و قاری زاہد رضوی صاحب قبلہ نائب امام جامع مسجد پلیا کلاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسا کہ آپ حضرات کو بتایا گیا کہ پورے ہفتے میں ایک دن یعنی سنیچر کو بعد نماز عشاء دینی محفل جامع مسجد میں منعقد ہوگی، اور اس کی ابتدا آج سے ہو چکی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے محرم الحرام شریف کا جو 10 روزہ پروگرام ہوا، اس میں جو بیانات ہوئے، بیانات ہونے کے بعد کچھ سوالات قائم کیے گئے، جس کے ذریعے لوگوں نے سوال کے جواب کو دے کر کے انعام کے حقدار بنے وہ حضرات۔ تو لوگوں کے درمیان ایک جوش اور ایک علم دین سیکھنے کی ہمت اور ایک چاہت پیدا ہوئی۔ تو ہمارے کچھ احباب نے کہا کہ اسی طریقے سے آپ ہفتے میں ایک دن پروگرام رکھیں، اور 3 مہینے میں یا 4 مہینے میں ایک بار جو ہے وہ انعامی مقابلہ ہو جائے، جو 3 مہینے میں یا 4 مہینے میں جو گفتگو ہوئی ہو اس تعلق سے، تاکہ لوگوں تک دھیرے دھیرے اس کا جذبہ اور ذوق اور شوق پیدا ہوتا رہے کہ وہ حضرات محفل میں آتے رہیں اور اسی طریقے سے علم دین سیکھ کر کے اپنے علم میں اضافہ فرماتے رہے۔ آج پہلا ہفتہ ہے، پہلا سنیچر ہے، تو آج تعداد تھوڑی کم ہے۔ امید ہے کہ آنے والے سنیچر کو، آنے والے ہفتے کو تعداد اس سے دوگنا ہوگی۔ دوگنا کیسی ہوگی؟ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ساتھ کسی نہ کسی ایک بندے کو لے کر کے آئیں، زیادہ نہیں، 5 10 20 نہیں، کسی ایک بندے کو آپ لے آئیں۔ یا نماز عشاء وہ پڑھنے آیا ہے تو اسے روک لیں اور کہہ دیں کہ یار آدھا گھنٹے کی محفل ہے، اس میں جو تذکرہ ہوگا، بیان ہوگا، اس سے علم میں اضافہ آئے گا۔ اپنی دینی زندگی، اسلامی زندگی ہمیں کس طرح سے گزارنا ہے وہ ہمیں معلوم چلے گا، دینی ضروری باتیں ہمیں معلوم چلیں گی۔ تو یقیناً جب یہ پیغام لوگوں تک عام ہوتا رہے گا، پتہ چلتا رہے گا، تب یقیناً اس میں تعداد میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا۔ ابھی اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے، دھیرے دھیرے جب لوگوں کو پتہ چلتا چلا جائے گا، اور جس کے دل میں دین سیکھنے کی تڑپ ہے، جس کے دل میں اسلام کی باتوں کو سیکھنے کا ذوق و شوق ہے، تو یقیناً وہ ضرور ہفتے کو، سنیچر کو بعد نماز عشاء جو ہے جامع مسجد میں تشریف لے کر کے آئے گا اور دینی محفل میں شرکت فرما کر کے اپنے علم میں اضافہ کرے گا۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا ارشاد فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا
گلے زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جام جانے تجلی کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ خطبہ مسونہ کے بعد جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ تلاوت کی، رب قدیر قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والے کو پسند فرماتا ہے اور پاکیزگی حاصل کرنے والے کو، یعنی پاک و صاف رہنے والے کو رب محبوب فرماتا ہے، پسند فرماتا ہے۔ یعنی جو رب کی بارگاہ میں جتنا زیادہ توبہ کرتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ رب کی بارگاہ میں محبوب ہوتا ہے، اور جو جتنا زیادہ پاک و صاف رہا کرتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ رب کی بارگاہ میں محبوب اور پسندیدہ اور مقبول ہوا کرتا ہے۔ طہارت، جس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الطہارۃ نصف الایمان، طہارت آدھا ایمان ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس ہم نے آدھے ایمان کو نہ سیکھا۔ طہارت کا ہماری زندگی میں بہت زیادہ دخل ہے۔ یوں سمجھ لیجئے اگر ہم طہارت کے مسائل سے واقفیت نہیں رکھتے ہیں، پاکی اور ناپاکی حاصل کرنے کے بارے میں معلومات نہیں رکھتے ہیں، تو ہماری نمازیں بھی بیکار ہیں، ہمارے روزے بھی بیکار ہیں، ہمارے حج بھی بیکار ہیں، ہمارے زکوٰۃ بھی بیکار ہیں، اور ہمارے دیگر نیک اعمال جو پاکی اور ناپاکی پر مبنی ہیں، یعنی جو پاک و صاف ہونے کے باوجود، باغسل باوضو ہونے کے باوجود جو اعمال کیے جاتے ہیں، اگر ہم غسل اور وضو کے معاملات سے اور مسائل سے واقفیت نہیں رکھتے ہیں اور صحیح طریقے سے ہم فرائض و واجبات ادا نہیں کر پاتے ہیں، تو یقیناً یہ ہماری نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ سب بیکار ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ناپاکی کتنی قسم کی ہے۔ اولاً جو سب سے اہم چیز ہے وہ دو قسموں پر ہے۔ ایک تو کفر و شرک کی ناپاکی۔ آج اگر دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں بے شمار فرقے ایسے موجود ہیں جو اللہ و رسول کی شان میں گستاخیاں کر کے یا ضروریات دین کا انکار کر کے وہ خارج از اسلام ہیں، یعنی وہ کافر و مشرک ہیں، وہ مردد ہیں۔ تو یہ تو اصل ناپاکی ہے۔ یہ ایسی ناپاکی ہے کہ انسان چاہے پورا دن نہاتا رہے، چاہے پورا دن غسل کرتا رہے، چاہے پورا دن وضو کرتا رہے، لیکن وہ بندہ اس وقت تک پاک نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ کفر و شرک کی ناپاکی سے نکل کر کے ایمان کی پاکی کو نہ حاصل کر لے۔ سب سے اہم ضرورت جو ہے وہ ایمان کی پاکی ہے۔ اگر بندے کے اندر ایمان ہے، اب اس کے بعد جو غسل و واجبات یا فرائض وضو یا واجبات وضو جو اور دیگر ضروری باتیں ہیں، وہ جو عائد ہوتی ہیں، ان کا جو حکم لاگو ہوتا ہے وہ اہل ایمان پر لاگو ہوتا ہے۔
کافر و مشرک و مرتد چاہے جتنا نہاتے رہیں، غسل کرتے رہیں، وضو پر وضو کرتے رہیں، لیکن ان کا یا تو یہ غسل نہ کوئی کام دے گا، نہ ہی ان کا یہ وضو ان کو کوئی کام دے گا۔ تو یہ تو بنیادی چیز ہے، ایمان اور کفر۔ کفر کی ناپاکی الگ، اس سے پہلے ہمیں اپنے اندر ایمان کی پاکی کو بٹھانا ہوگا۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ یہاں پر جتنے بھی حاضر ہیں سارے لوگ صاحب ایمان ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ اب مسلمان و مومن اگر طہارت کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، غسل یا وضو کے تعلق سے کچھ ضروری مسائل جاننا چاہتے ہیں، تو اب یہ ان کے لیے حکم یہ ہے کہ اب وہ ان مسائل کو سمجھیں، سیکھیں، فرائض و واجبات کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں، پھر اس کے بعد میں اپنا غسل فرائض و واجبات کے زمرے میں، اپنا وضو فرائض و واجبات کے زمرے میں رکھ کر کے کیا کریں۔ سب سے پہلے طہارت یہ اتنی اہم ہے، ابھی میں نے بتایا نا، حضور نے فرمایا الطہارۃ نصف الایمان، طہارت آدھا ایمان ہے۔ اگر ہم ایمان والے ہیں، اگر ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، تو سب سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم طہارت کے مسائل کو سیکھیں، کیونکہ طہارت کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ آدھا ایمان ہے۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز فجر ادا فرما رہے تھے۔ نماز فجر میں جب قرات کر رہے تھے تو دوران قرات آپ سورہ روم کی تلاوت کر رہے تھے، اور سورہ روم کی جب تلاوت کر رہے تھے اس میں متشابہ لگ گیا۔ نماز سے جب میرے آقا فارغ ہوئے تو فارغ ہونے کے بعد فرمایا افسوس کی بات ہے کہ آج کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں لیکن انہیں طہارت کے مسائل سے واقفیت نہیں ہے۔ امام حضرات کو جو قرات میں متشابہ لگتا ہے وہ مقتدیوں کی طہارت اور پاکی کے مکمل نہ ہونے سے لگتا ہے۔ تو یہ اتنی ضرورت ہے، اتنی اہم چیز ہے طہارت کہ بغیر اس کے نہ تو نماز مکمل ہے، بغیر اس کے نہ تو اور دیگر ضروریات دین مکمل ہیں۔ تو سب سے پہلے غسل۔ ہم میں بہت سے ایسے نوجوان ہیں، یا جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے ہماری اسلامی بہنیں بہت سی ایسی ہیں جو پاکی اور ناپاکی کے مسائل سے بالکل ناواقف ہیں۔ انہیں پاکی اور ناپاکی سے کچھ مطلب ہی نہیں، بس نہا لینا ہے، کپڑے دھل لینا ہے، لیکن شریعت میں کس طرح سے نہانے کو کہا گیا ہے، کس طرح سے کپڑے کو دھلنے کے لیے کہا گیا ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ یاد رکھیں، اسلامی زندگی وہی حقیقت میں اسلامی زندگی ہے جو شریعت کے دائرے میں رہ کر کے پاکی اور ناپاکی کے مسائل کو سیکھ کر کے ان پر عمل کرتا رہے۔ حدث کہتے ہیں نجاست، ناپاکی جو باطنی طور پر ہوا کرتی ہے۔ تو حدث کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، یہ ذہن نشین رکھیے گا۔ حدث کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں، ایک حدث اکبر اور ایک حدث اصغر۔ اکبر مطلب بڑا، اصغر مطلب چھوٹا۔ تو جو حدث اکبر ہے وہ غسل ہے، اور جو حدث اصغر ہے وہ وضو ہے۔ مطلب جن چیزوں سے حدث اکبر ہوا کرتا ہے، غسل واجب ہوا کرتا ہے، ان چیزوں کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جن چیزوں سے حدث اصغر ہوا کرتا ہے، یعنی وضو واجب ہوا کرتا ہے یا وضو لازم ہوا کرتا ہے،
تو ہمیں ان چیزوں کو بھی جاننا ضروری ہوگا. تو آج آپ کے سامنے صرف کن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے وہ بیان ہوں گے انشاءاللہ. عام طور پہ ہمارے درمیان بات کیا پھیلی ہوئی ہے کہ کسی سے بھی پوچھو چلو نماز پڑھنے چلو تو کہنے لگتا ہے یار ہم ناپاک ہیں. ہم پاک نہیں ہیں. ناپاک ہونے کے لیے بھی کچھ چیزیں ہیں کہ جب وہ چیزیں پائی جائیں گی بندہ تبھی ناپاک ہوگا. مرد کے لیے 3 چیزیں ہیں. نمبر 1، منی کا اپنی شہوت کے ساتھ عضو سے باہر نکلنا. ایک نمبر 1 ہوگی. نمبر 2، ہم بستر ہونا جس میں حشفہ تک داخل ہونا شرط ہے. نمبر 3، احتلام ہونا. یہ 3 ایسی چیزیں ہیں کہ جب یہ 3 چیزیں پائے جائیں گی بندے کے اوپر غسل تبھی واجب ہوگا. عموماً ہینڈ پریکٹس کہتے ہیں نا، جب شہوت سے منی خروج کرتی ہے اپنی جگہ سے اور باہر نکلتی ہے تو اس میں یہ ہینڈ پریکٹس بھی شامل ہے. اور پھر جو سوتے ہوئے ہو جاتا ہے احتلام. پھر نمبر 3 جو ملاقات ہوتی ہے ہم بستری کی جاتی ہے. یہ 3 چیزیں ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں کہ جس سے آپ کے اوپر غسل واجب ہو جائے. عورت کے لیے 2 چیزیں اور بڑی ہوئی ہیں. حیض سے پاک ہونا یعنی جو ماہواری آتی ہے اس چیز سے پاک ہونا تب غسل واجب ہو جائے گا. اور نفاس سے پاک ہونا یعنی جب بچے کی پیدائش کے بعد جو بلڈ آتا ہے، خون آتا ہے، جب وہ بند ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد وہ جو پاکی حاصل کی جاتی ہے وہ. عورت کے لیے یہ 5 چیزیں ہو گئیں. مرد کے لیے 3 چیزیں. اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے غسل واجب ہو جائے. عموماً ہمارے معاشرے میں کیا بات پھیلی ہوئی ہے کہ اگر پیشاب کا قطرہ نکل گئے نا تو کہتے ہیں یار ہم ناپاک ہو گئے، ہم نماز کے قابل نہ رہے، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. اگر کسی کے پیشاب کا قطرہ نکلا ہے تو وہ پیشاب کا قطرہ جہاں لگا ہے، چاہے وہ کپڑے پہ لگا ہو، چاہے وہ جسم کے کسی اعضاء پر لگا ہو، صرف اتنی چیز کو، اتنے کپڑے کو دھونا ضروری ہوگا. غسل کرنا اس پر لازم و ضروری نہیں ہے. اسی طریقے سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ چھینٹیں آ گئی نالی کی تو وہ کہنے لگتے ہیں یار ہم ناپاک ہو گئے، چھینٹیں آ گئے. ہمیں چھینٹیں تمہارے کپڑے پہ آئی ہیں تو کپڑے پاک کرو. اگر اس حد تک پہنچی ہیں کپڑے پاک کی جائے. اور اگر جسم پر آپ کے چھینٹیں آ گئے تو جتنے جسم پر چھینٹیں آئی ہیں اتنا جسم کو دھل لیا جائے. بس غسل ضروری نہیں ہے. غسل صرف 3 چیزوں سے ہے جو ابھی بتایا گیا ہے اور عورت کے لیے 5 چیزیں ہیں. تو یہ بات ذہن نشین رکھیں، اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں، اپنے دوستوں احباب کو بھی بتائیں کہ کتنی چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آگے کام آئیں گے. ٹھیک ہے. تو جب غسل واجب ہو جاتا ہے، اب جب غسل واجب ہو گیا تو غسل کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہوگا. اب غسل ہمیں کس طرح سے کیا جائے گا، کیسے کیا جائے گا، کیسے کیسے ہمیں عمل کرنا پڑے گا، وہ مختصر سے آپ سماعت فرمائیں، پھر اس کے بعد صلاۃ و سلام. سب سے پہلے جو چیز ہمیں کرنا ہے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس میں کوئی واجب تو نہیں ہے، کوئی فرض تو نہیں ہے. اگر کوئی واجب اور فرض ہیں اور اگر ہم ان کو عمل نہیں کریں گے تو وہ چیز ہماری مکمل نہیں ہوگی. مثال کے طور پر اگر ہم غسل کر رہے ہیں تو غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں. کتنی؟ 3 چیزیں فرض ہیں. نمبر 1 کلی کرنا اچھے سے غرارے کے ساتھ تاکہ پورے منہ میں پانی پہنچ جائے. اگر روزے کی حالت میں ہو تو غرارہ نہ کریں، صرف کلی کر لیں. ٹھیک ہے. نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا ناک کی نرم ہڈی تک. اگر روزے کی حالت میں ہے تو ناک کی نرم ہڈی تک پانی نہ چڑھائیں. ہمارے بہت سے ایسے حضرات ہیں صرف چلو میں پانی لیا بس ایسے سے مار لیا.
اگر صرف چلو میں پانی لینے کے بعد صرف ہم نے ناک پہ مار لیا تو اس طریقے سے ہمارا غسل نہیں ہوگا. کیوں؟ ناک کی نرم ہڈی تک پانی کو پہنچانا ضروری ہے. اور وہ پہنچے کیسے؟ چلو میں ہم پانی لیں، چلو میں پانی لینے کے بعد میں ہم اس پانی کو اوپر کی طرف کھینچیں ناک میں. جب اوپر کی طرف کھینچیں گے تب ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچے گا. ٹھیک ہے. اور تیسرا، پورے بدن پر پانی بہانا اس طرح سے کہ پورے جسم میں کہیں بھی بال کے برابر بھی خشک سوکھا نہ رہ جائے. اگر کہیں بال کے برابر بھی خشک رہ گیا، سوکھا رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا. یہ تو فرض ہے. لیکن سنت طریقے سے جب ہم غسل کو کریں گے تو یقیناً سنت کے فوائد اور سنت کا فیضان، سنت کی برکتیں بھی ہمیں میسر آئیں گی. تو جو سنت طریقہ ہے غسل کرنے کا، سب سے پہلے ہم اپنے دونوں ہاتھوں گٹوں تک دھلیں. اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھلیں. پھر اس کے بعد میں غسل کی نیت کر لیں. یاد رکھیں، غسل خانے کے اندر کوئی بھی دعا، کوئی بھی کلام، کوئی بھی سلام، کچھ بھی نہیں کر سکتے. غسل خانے کے اندر نہاتے وقت دل میں آپ نیت کر لیں. نیت کہتے ہی دل کے پکے ارادے کو ہیں. اور نیت آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ ہاں میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرنے جا رہا ہوں، بس اتنا کافی ہے. دل میں ارادہ یہ بھی کافی ہے. ٹھیک ہے. نیت کی. نیت کرنے کے بعد میں پھر نماز کے جیسا وضو کریں. اور اگر پانی وہاں پاس جمع ہو رہا ہے تو پیر نہ دھلیں. نہانے کے بعد میں دھل لیں پیر جب باہر نکلیں. اور اگر پانی جمع ہو رہا ہے یا تو نہ دھلیں. اور اگر پانی جمع نہیں ہو رہا ہے، کسی اونچی چیز پہ بیٹھے ہیں، پٹلی وغیرہ پہ، پتھر وغیرہ پہ، تو پیر بھی دھل لیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد سیدھے کاندھے پہ 3 مرتبہ پانی ڈالا جائے، بائیں کاندھے پہ 3 مرتبہ پانی ڈالا جائے، پھر سر پہ 3 مرتبہ پانی ڈالا جائے، پھر پورے جسم پر ہاتھ کو پھیلایا جائے. یوں سمجھ لیجیے جس طرح سے ہاتھ پیر میں تیل کو ملا جاتا ہے اس طریقے سے ہمیں تیل کی طرح پورے جسم کو ملنا ہے. ایسے ہی جو ہے آپ مکمل غسل حاصل کر لیں، غسل ہو جائے گا. لیکن یاد رکھیں، اگر کوئی ہم ناپاک کپڑا پہنے ہوئے ہیں اسے اپنے جسم سے الگ کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ناپاک کپڑا بعض اوقات ہوتا ہے نا، گھر پہ اگر ہم لیٹے ہوئے ہیں یا کچھ بھی ہوا، کپڑا ناپاک ہو گیا، انڈر ویئر ناپاک ہوئی یا تہبند ناپاک ہو گیا تو اسی میں ہم نہانا شروع کر دیتے ہیں. ناپاک کپڑے میں اگر کوئی نہا رہا ہے تو وہ پورا دن ہی نہیں پوری زندگی نہاتا رہے لیکن وہ کبھی پاک نہیں ہو سکتا. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ کپڑا جو ناپاک ہے تو کپڑے کا پاک کرنے کا طریقہ الگ ہے. آپ ناپاک کپڑا پہنے ہوئے ہیں اور آپ بار بار نہا رہے ہیں، اسی ناپاک کپڑے کا آپ کا ہاتھ پڑ رہا ہے، پھر وہ ناپاکی جو پورے جسم میں پھیل رہی ہے، تو اس طریقے سے وہ ناپاکی بار بار پورے جسم پہ پھیلتی رہے گی تو تم چاہے پورا دن نہاتے رہو، چاہے پوری زندگی نہاتے رہو، تمہارا غسل ہوگا ہی نہیں. تو سب سے پہلے ہمیں اپنے جسم سے ناپاکی کے کپڑے کو ہٹانا ہوگا اور جو ناپاکی گندگی لگی ہوئی اسے بھی صفا کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. ہاں، اگر غسل خانے کے اندر نہا رہے ہیں، ادب اسی میں ہے کہ ستر عورت تب بھی چھپا ہو. مرد کے لیے ناف سے لے کر کے گھٹنے تک، عورت کے لیے چہرہ، ہتھیلی، قدم کے سوا سارا بدن جو ہے وہ ستر عورت ہے. تو مرد کے لیے ناف سے لے کر کے گھٹنوں تک یہ ہمہ وقت چھپا ہونا چاہیے. یہ فرض ہے، ہر وقت چھپا ہونا چاہیے. اگر ہم تنہائی میں بھی نہاتے ہیں غسل خانے کے اندر تب بھی ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ چھپا ہو. لیکن اگر غسل خانے کے اندر برہنہ ہم نہانا چاہیں، بغیر کپڑے کے نہانا چاہیں، تب بھی اجازت ہے کہ ہم نہا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. غسل ہو جائے گا، چاہے آپ برہنہ نہا لیں
چاہے آپ کوئی پاک کپڑا ناف سے لے کر کے گھٹنوں تک جو چھپا ہو وہ پہن کے نہا لیں تب بھی غسل ہو جائے گا۔ اب آیا اگر ہم غسل خانے میں نہیں بلکہ غسل خانے سے باہر نہا رہے کھلے میں، جیسا کہ عموماً ہمارے گھروں پہ ہوتا ہے، جن کے ہاں غسل خانے نہیں ہیں وہ نل پہ ہی بالٹی لوٹا لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور نل پہ ہی جو چوکی ٹائپ کی بنی ہوتی اسی پہ نہانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ہمارے کچھ بھائی حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف انڈر ویئر پہن کے نہاتے ہیں، صرف نیکر پہن لی اب نہا رہے ہیں۔ نیکر اگر ناپاک پہن کر نہا رہے ہیں تو چاہے باہر نہاتے ہوں یا غسل خانے کے اندر نہاتے ہوں، دونوں صورتوں میں جو ہے غسل نہیں ہوگا۔ اگر پاک ہے، ہم چاہے اندر نہا رہے ہوں چاہے باہر نہا رہے ہوں، غسل دونوں صورتوں میں ہو جائے گا۔ بعض حضرات یہ سوچ بیٹھتے ہیں یار کھلے میں نہا رہا ہے، گھٹنے کھلے ہیں تو اس کا غسل نہیں ہوگا۔ نہیں، غسل ہو جائے گا، لیکن وہ حرام کام کے ارتکاب کا گنہگار ہوگا۔ یعنی ستر کھولنا دوسروں کے سامنے یہ حرام ہے۔ وہ نہا رہا ہے، غسل کر رہا ہے اور صحیح طریقے سے انہیں غسل کیا ہے، فرائض کو ادا کیے ہیں تو اس کا غسل تو ہو جائے گا، لیکن اس نے جو ستر کھولا ہے، ستر کھولنا جو حرام ہے، اس کا گناہ وہ اس کے سر پر آئے گا، اس چیز کا وہ گنہگار ہوگا۔ تو جو حضرات باہر نہاتے ہیں غسل کرتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ حضرات کوئی تہمند وغیرہ استعمال کر لیں یا کوئی لوور وغیرہ استعمال کر لیں، یا ایسی کیفری آتی ہیں، ایسے چڈھے آتے ہیں جو گھٹنے چھپے ہوتے ہیں، ایسے کپڑے پہن کر کے آپ جو غسل کر لیں، جو کپڑے پاک و صاف ہوں، پھر آپ غسل کریں گے تو آپ جو گنہگار بھی نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مختصر سے حالات آپ کے سامنے پیش کی گئی، اور ہمارا معاشرہ اتنا خراب ہو چکا کہ ہمارے گھروں میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے نوجوان بھائی ایسے ہی رات میں اگر سوتے ہیں تو صرف انڈر ویئر پہن لی، نہ تو بنیان کا پتہ ہے نہ تو سطر چھپنے کا پتہ ہے، اور ایسے ہی چھتوں پر پڑے ہوئے ہیں، ایسے ہی گلیوں میں پڑے ہوئے ہیں، گھروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ گھر میں ماں بہنیں بھی ہیں، دیگر اور عورتیں بھی ہیں، کوئی عزت اور غیرت ان کو نہیں آتی۔ یاد رکھیں سطر آپ کو ہر حال میں پوشیدہ کرنا ہے۔ شریعت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ ہر حال میں سطر کو چھپا کر کے رکھیں، چاہے آپ نہاتے ہوں یا نہاتے نہ ہوں، دونوں صورتوں میں، کیونکہ یہ ہمیں ہمہ وقت چھپانا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات اور، پھر اس کے بعد میں صلاۃ و سلام۔ سطر جو کھلتا ہے نا، اس کے بارے میں بڑی وعید آئی ہے، اور وہ وعید آپ کے سامنے میں پیش کر دوں، پھر اس کے بعد صلاۃ و سلام۔ وعید یہ ہے کہ جو بغیر عذر شرعی اپنے سطر کو کھولتا ہے، کیا؟ بغیر عذر شرعی۔ عذر شرعی مطلب اب کوئی اتنا بیمار ہے، کوئی اسے شدید بیماری ہے، اب وہ ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے تو بغیر سطر کھولے وہ اپنی بیماری کو دکھا نہیں سکتا، تو اب اس کے لیے اجازت ہے کہ اب وہ ڈاکٹروں یا حکیموں کے پاس اپنے سطر کو صرف اتنا کھول سکتا ہے کہ جتنے سے آپ کا مرض ڈاکٹر یا حکیم پر عیاں ہو جائے، کھل جائے، صاف ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یہ عذر شرعی ہو گیا، اس کے علاوہ اور بھی دیگر ہیں۔ بہرحال بغیر عذر شرعی اگر کوئی ایسے ہی اپنے سطر کو کھولے رہتا ہے تو فرمایا گیا کہ اس کا سطر جتنا کھلا رہتا ہے وہ جہنم میں لٹکایا جائے گا، جہنم کی آگ میں سلگایا جائے گا۔ اب میرے پیاروں، میرے عزیزوں، ذرا غور کرو، دنیا کی آگ کی چھوٹی سی چنگاری ہم برداشت نہیں کر پاتے، ہمارے ہاتھ یا جسم پہ لگ جائے تو چھالے نکل آتے ہیں اور ہم بے چین و بے قرار ہو جاتے ہیں، حرارت ہمارے جسم میں پیدا ہو جاتی ہے، ہمارا جسم کانپ اٹھتا ہے، ہم جل جایا کرتے ہیں۔ اور ذرا غور کریں، یہ دنیا کی آگ کا یہ عالم ہے، لیکن جب سطر کھولنے کی وجہ سے
ہم اور آپ جہنم کی آگ میں لٹکائے جائیں گے، سلگائے جائیں گے، تو سوچیں اس وقت ہمارا کیا حال اور ہمارا کیا حشر ہوگا۔ تو اس وعید کو اپنے ذہن میں رکھیں، ہمہ وقت کہیں بھی موقع آئے کیسا بھی ہو، سطر اپنا ہمیشہ جو چھپا کر کے رکھیں۔ اور جو مختصر سے غسل کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے وہ بتایا گیا، اس کو بھی ہمیشہ آپ یاد رکھیں۔ اور غسل کا جو طریقہ ہے، غسل کے جو فرائض ہیں مختصراً جو بتایا گیا ہے، اس کو بھی آپ ذہن نشین رکھیں۔ اسی کے تحت آپ حضرات جو غسل کرتے رہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں تاکہ وہ غسل کو اچھے طریقے سے کریں۔ اچھا، ہمارے جسم میں کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں، کچھ ایسی بھی جگہ ہیں جہاں پانی اپنے آپ نہیں پہنچتا ہے۔ فرض ہے نا پورے جسم پر پانی بہانا، جیسے یہ بغل ہے، اگر ہم نہاتے رہیں تو بغل کے نیچے صحیح طریقے سے پانی نہیں پہنچ پاتا ہے۔ یہ ہمارے کان ہیں، کان کے اندر ہمارے صحیح طریقے سے پانی نہیں پہنچ پاتا ہے۔ یہ ہماری پلکیں ہیں، پلکوں کی جڑوں میں صحیح طریقے سے پانی نہیں پہنچ پاتا ہے۔ ہماری ناف ہے، ناف کے اندر صحیح سے پانی نہیں پہنچ پاتا ہے۔ یہ ہماری انگلیوں کے درمیان کی جو جگہ ہے، چاہے وہ ہاتھ کی ہو یا پیروں کی ہے، صحیح طریقے سے نہیں پہنچ پاتا ہے۔ تو ایسی جو جگہیں ہیں ان کو آپ صحیح طریقے سے دھیان کے ساتھ ان میں پانی پہنچائیں تاکہ ہر حصے پر، جسم کے ہر حصے پر پانی پہنچ جائے اور غسل صحیح طریقے سے ادا ہو جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم پروردگار عالم ہم سبوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے جس طرح ہم یہاں تشریف لے کر کے آئے، آنے والے سنیچر، آنے والے ہفتے کو بھی ہم محبت کے ساتھ تشریف لے کر کے آئیں۔ آج غسل کے مسائل، غسل کا طریقہ آپ نے سیکھا ہے، آئندہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ دینی ضروری بات آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔